ناظرین آداب، میں ہوں ڈاکٹر محمد آدم اور آج حاضر ہوا ہوں انجم عثمانی صاحب کا تحریر کردہ مقالہ ایڈیٹنگ لے کر۔ ہماری کوشش رہتی ہے کہ آپ سے ہر ملاقات میں میڈیا سے متعلق کسی ایسے پہلو پر گفتگو کر سکیں جو ذرائع عامہ کی ترسیل میں اہم ہو۔ اس سلسلے میں آپ سے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر مختلف زاویوں سے بات چیت ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا، ایڈیٹنگ میڈیا کا ایک ناگزیر پہلو ہے۔ خاص طور پر مطبوعاتی صحافت میں اس کی خاص ضرورت، اہمیت اور افادیت ہے۔ اس مختصر تمہید سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہم آپ سے کس سلسلے میں گفتگو کرنے والے ہیں۔ جی ہاں، آج کی گفتگو کا موضوع ہے مطبوعاتی صحافت یعنی پرنٹ میڈیا میں ایڈیٹنگ۔ ناظرین، ایڈیٹنگ اردو میں قطر بیوت اس کا قریب ترین مفہوم ہے، مگر یہ میڈیا میں مستعمل نہیں ہے۔ ایڈیٹنگ کی اصطلاح اردو میں رائج ہے اور اس کے لفظی ترجمے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اب یہ اردو صحافت کی بھی مستعمل اصطلاح ہے اور ایڈیٹنگ کے لیے ایڈیٹنگ کا لفظ ہی رائج ہو گیا ہے، حالانکہ اسے کبھی کبھی تدوین، ترتیب اور تزئین بھی کہا گیا ہے۔ ایڈیٹنگ کیا ہے؟ مطبوعاتی صحافت یعنی اخبارات و رسائل میں شائع کرنے کے لیے حاصل شدہ یا جمع کیے ہوئے مواد یعنی خبروں، مضامین اور وغیرہ کو کاٹ چھانٹ کر اس طرح ترتیب دینا کہ زائد حصے الگ ہو جائیں، عبارت کی خامیاں دور ہو جائیں اور تحریر متعلقہ اخبار یا رسالے میں شائع کرنے کے لائق ہو سکے۔ مطبوعاتی صحافت میں ایڈیٹنگ کے دو بڑے مرحلے ہیں، دو سطحیں ہیں۔ ایک مرحلے کا تعلق اخبارات و رسائل کے مواد یعنی عبارت اور معنی سے ہے، اور دوسرے مرحلہ مکمل طور پر تکنیکی ہے، یعنی اس کا تعلق مواد کی سیٹنگ، جگہ کی تخصیص، ڈیزائننگ، کالم وار تقسیم، لفظ کے جلی و خفی ہونے، فونٹ سائز، سرخی اور شہ سرخی وغیرہ سے ہے۔ آئیے ان دونوں مرحلوں پر الگ الگ گفتگو کر کے انہیں سمجھنے کی کوشش کریں۔ حالانکہ ایڈیٹنگ کے تکنیکی اور غیر تکنیکی مرحلے ایک دوسرے سے الگ ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ اس لیے تکنیکی وجوہات سے اگر تحریر کو ایڈٹ کیا جاتا ہے تب بھی وہ لفظی سطح پر ہی کیا جاتا ہے، کیونکہ تحریر کا جسم لفظی ہے اور الفاظ کے ایک جگہ ہونے سے تحریر وجود میں آتی ہے، اور مطبوعاتی صحافت لکھے ہوئے الفاظ یعنی عبارتوں سے وجود میں آتی ہے۔ کسی بھی تحریر کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ظاہری حصہ یعنی لفظ کی تحریری شکل، اور دوسرا باطنی حصہ یعنی تحریر میں چھپے معنی و مطالب اور مفہوم۔ دراصل لفظ تو تحریر کا صرف جسم ہے، اور تحریر کا اصل مقصد معنی و مطلب و مفہوم تک رسائی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے ایڈیٹنگ کے بھی تحریر کی طرح دو پہلو ہیں، ایک ظاہری یعنی عبارت کی ایڈیٹنگ، اور دوسرے عبارت کے توسط سے حاصل ہونے والے مفہوم کی ایڈیٹنگ۔ ان دونوں صورتوں میں اصطلاحی طور پر کہیں تو عام خاص من وجہ کی نسبت ہے، یعنی یہ تو ممکن ہے کہ عبارت کی ایڈیٹنگ کر کے مفہوم کی ایڈیٹنگ کر دی جائے، مگر معنی کی ایڈیٹنگ لفظ کی ایڈیٹنگ کے بغیر ممکن نہیں، گرچہ مترادفات یعنی اس معنی کے دوسرے الفاظ ایک متبادل ضرور ہیں، مگر ماہر لسانیات کی نظر میں کوئی بھی لفظ دوسرے لفظ کا مکمل بدل نہیں ہو سکتا۔ اخبارات و رسائل کی تکنیکی مرحلہ دراصل اردو میں طباعتی انقلاب سے جڑا ہوا ہے، اس لیے اس مرحلے کو تفصیل سے سمجھنے کے لیے طباعتی دنیا کی تکنیکی تبدیلیوں پر نظر ڈالنا مفید ہو سکتا ہے۔ جب سن 1450 میں جرمن لوہار گوٹنبرگ نے پہلی بار یک حرفی ٹائپ تیار کیا تو دنیا کی کئی زبانیں اس تکنیک سے فیض یاب ہوئیں، اور ان زبانوں میں مشرق،
مشرق بعید اور مغرب کی بیشتر زبانیں شامل رہیں، لیکن اگر اس طباعتی انقلاب سے اگر کوئی محروم رہی تو وہ اردو زبان تھی، جس کے نستعلیق رسم الخط کے تقاضے موویبل ٹائپ سے پورے نہیں ہوتے تھے۔ اردو رسم الخط کو ٹائپ والی طرز طباعت میں ہونے والی تبدیلیوں اور نئی نئی ایجادات لائنو ٹائپ وغیرہ سے محروم رہنا پڑا۔ اس کے لیے گنجائش نکلی تو وہ لیتھوگرافی یعنی پتھر کی طباعت میں تھی، جو آگے چل کر آف سیٹ پرنٹنگ میں تبدیل ہوئی۔ لیکن جب تک اردو کو طرز طباعت سے فائدہ پہنچتا، اس وقت تک 400 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ لیتھوگرافی میں بھی اردو کا حصہ اس وقت تک برقرار رہا جب تک فوٹو آف سیٹ کا ظہور نہیں ہوا تھا، لیکن جب دوسری زبانیں فوٹو آف سیٹ میں نمودار ہونے والی تبدیلیوں سے روشناس ہو رہی تھیں، اردو طباعت و اشاعت کتابت کی باریکیوں میں گھری ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اردو اپنی ہم عصر زبانوں سے طباعت کے میدان میں 350 سے 400 سال تک پیچھے رہی۔ گیوٹنبرگ کے ٹائپ کی منظر پر آمد اور اردو کے پہلے نستعلیق ٹائپ کی تیاری کے درمیان، جو کہ نظام حیدرآباد کی کوششوں سے 20ویں صدی کے اوائل میں تیار ہوا، زمانہ بہت آگے نکل چکا تھا۔ اردو طباعت اور دیگر زبانوں کے درمیان یہ فاصلہ پہلے کم اور بعد میں بالکل ختم ہو گیا، اور یہ اسی وقت ہوا جب کمپیوٹر طباعت کی دنیا میں بڑے پیمانے پر داخل ہوئے اور کمپیوٹر کی علامتیں اردو زبان کو بھی دستیاب ہوئیں۔ اب حال یہ ہے کہ اگر کوئی پیش رفت کسی اور زبان میں ہوتی ہے تو وہ اردو کو بھی حاصل ہوتی ہے۔ اگر کوئی سافٹ ویئر طباعت کی دنیا میں تبدیلی لاتا ہے تو اس کا اثر اردو کی طباعت بھی قبول کرتی ہے۔ طباعت کی تکنیک میں تبدیلیوں کو 2 حصوں میں منقسم کیا جا سکتا ہے، پری پریس اور پریس، اور دونوں میدانوں میں اردو نے گزشتہ 2 دہائیوں میں صدیوں کا سفر طے کیا ہے۔ پری پریس کے زمرے میں اخبارات کی صفحہ سازی، خبروں اور اخباری مواد کی ترسیل کے طریقہ کار کا احاطہ ہوتا ہے، جبکہ پریس کے عنوانات کے تحت اخبارات کی طباعت اور تقسیم کے طریقوں کا اندراج کیا جا سکتا ہے۔ دونوں ہی میدانوں میں تبدیلی آئی ہے، لیکن پری پریس کے ذیل میں جو کمالات رونما ہوئے ہیں، انہوں نے اردو اخبارات کا منظر تبدیل کر دیا ہے۔ ایک زمانے تک اردو اخبارات کے دفاتر پر کاتبوں کی حکمرانی رہی، مگر کمپیوٹر پر نستعلیق کی دستیابی نے ان مسائل کا مستقل حل پیش کر دیا ہے۔ اب تو اردو میں خبریں بھی ملنے لگی ہیں اور ٹیلی پرومپٹر آنے والی خبروں کو فائلوں میں تبدیل کر کے صفحہ سازی ہونے لگی ہے، پورے آرٹیکل فائلوں کی شکل میں ملنے لگے ہیں، اور صفحہ سازی کے لیے جو پروگرام دوسری زبانوں کو مہیا ہیں وہ اردو کے لیے بھی مہیا ہیں۔ اب اردو اخبارات زیادہ صفحات پر متعدد رنگین والی طباعت کے ساتھ قارئین تک پہنچ رہے ہیں، اور فائلوں کی ترسیل میں آسانی کی وجہ سے ایک سے زیادہ مراکز سے بیک وقت اشاعت ممکن ہو گئی ہے۔ فی زمانہ اردو کے کئی روزناموں کے مختلف ایڈیشن مختلف شہروں سے بیک وقت شائع ہو رہے ہیں۔ پری پریس شعبے میں کمپیوٹر کے استعمال نے اخبارات کی ایک نئی جہت کو جنم دیا جو اس سے پہلے موجود نہیں تھی، یعنی اخبارات کے انٹرنیٹ ایڈیشن۔ کمپیوٹر نے جہاں اردو اخبارات کو کتابت کی بندشوں سے نجات دلائی، وہیں اب انٹرنیٹ نے اخبارات کو کاغذ اور سیاہی کی قید سے آزادی دلائی۔ کل تک صرف اخبار کے مراکز اشاعت کے اطراف کے اضلاع اور شہروں تک ہی ان اخبارات کی رسائی تھی، مگر آج دنیا کا ہر بر اعظم، ہر ملک اور ہر خطہ ان کا میدان عمل بن گیا ہے۔ جہاں تک انٹرنیٹ کی رسائی ہے وہاں تک اردو اخبارات پہنچ رہے ہیں۔ پہلے قارئین کی تعداد محدود تھی، اب لامحدود ہے، لیکن انٹرنیٹ کی پہنچ اور مقبولیت کے باوجود پرنٹنگ پریس کی ضرورت اور کاغذ پر چھپے ہوئے تحریر کا تأثر اپنی جگہ موجود ہے۔ ایڈیٹنگ کی تکنیک مرحلے میں ترتیب و تزئین کی بڑی اہمیت ہے۔ نمبر 1، ترتیب۔ اخبارات و رسائل میں ترتیب یعنی کہ عبارت کا پہلے اور بعد میں آنا، اس کی خاص اہمیت ہے۔ اخبارات میں صفحات کی ترتیب اور صفحات میں کالموں کی ترتیب بڑا اثر رکھتی ہے۔ رسائل کے معاملے میں ترتیب کی وجوہات اخبارات کی ترتیب کی وجوہات سے مختلف ہوتی ہیں، کیونکہ رسائل کی نوعیت اخبارات سے مختلف ہوتی ہیں۔ رسائل و جرائد میں بھی ماہناموں، سہ ماہی، شش ماہی رسالوں اور ان کے
سالناموں کے مواد کی ترتیب جرائد اور نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔ ماضی میں اخبارات کی دنیا میں صفحہ سازی کی اہمیت کو اس طرح محسوس نہیں کیا گیا تھا جس طرح اب محسوس کیا جاتا ہے، یعنی صفحہ سازی پہلے پیشہ ورانہ حیثیت کی نہیں تھی اور نہ اس پر اس قدر توجہ صرف کی جاتی تھی، مگر فی زمانہ کمپیوٹر کے عہد میں صفحہ سازی اخبار کی دنیا میں ایک باقاعدہ پیشہ ورانہ کام ہے اور بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ مانا جاتا ہے کہ اب زیادہ تر اخبارات کی صفحہ سازی کمپیوٹر کے ذریعے کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس اخبار میں اس فن کے ماہرین کام کرتے ہیں ان اخبارات میں قارئین کی دلچسپی زیادہ ہوتی ہے۔ اخبار کے قارئین کو جو چیز پہلی نظر میں متاثر کرتی ہے وہ ہے اخبار کا لے آؤٹ۔ جب سے رنگین اخبارات کی اشاعت کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور کمپیوٹر کے ذریعے صفحہ سازی کا کام لیا جانے لگا ہے، تب سے صفحات کو خوبصورت بنانا، اپنی مرضی کے مطابق خبروں کو سیٹ کرنا، تصویر کو چھوٹے بڑے کر کے اپنی پسند کی جگہوں پر لگانا بے حد آسان ہو گیا ہے۔ آج قومی سطح کے بیشتر اخبارات خوبصورت سے خوبصورت بنا کر پیش کیے جا رہے ہیں۔ اردو زبان کے اخبارات بھی اب اس میدان میں پیچھے نہیں ہیں۔ سرخیاں کیسے بنائی جائیں؟ خبروں کی سرخیاں کالم کو نگاہ میں رکھ کر بنائی جاتی ہیں۔ ایک کالم سے 8 کالم تک کی سرخیاں الگ الگ ہوں گی، البتہ مفہوم یکساں ہوگا۔ جیسے جیسے کالم بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے سرخیوں کے الفاظ بھی بڑھتے جائیں گے۔ عام طور پر ایک کالمی سرخی میں 3 سے 5 الفاظ، 2 کالمی سرخی میں 5 سے 8 الفاظ، 3 کالمی سرخی میں 8 سے 10 الفاظ، 4 کالمی سرخی میں 11 سے 14 الفاظ، 5 کالمی سرخی میں 15 سے 18 الفاظ اور 8 کالمی سرخی میں تقریباً 20 سے 22 الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ الفاظ کے تعداد کی یہ ترتیب اس وقت ہے جب صفحہ کی پہلی خبر، جسے لیڈ خبر یعنی لیڈ نیوز یا شہ سرخی بھی کہتے ہیں، نہ بنائی جا رہی ہو۔ اگر صفحہ کی خبر لیڈ خبر ہے تو پھر کالم میں الفاظ کم کرنے پڑیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس خبر کو شہ سرخی بنایا جا رہا ہے وہ صفحہ کی سب سے نمایاں سرخی ہوتی ہے، اور نمایاں اسی وقت ہوگی جب اس کو جلی لکھا جائے گا، اور جلی لکھنے کے لیے اس کا فونٹ بڑھانا پڑے گا، اور فونٹ اس وقت بڑھے گا جب صفحے پر جگہ ہوگی۔ فونٹ پہلے جب اخبارات کی ہاتھ سے کتابت ہوتی تھی تو خبر کو جلی اور خفی کرنے کے لیے مختلف قسم کے قلم استعمال کیے جاتے تھے، جن کی بناوٹ یعنی قط لفظ کو جلی اور خفی لکھنے کے لیے ہوتی تھی۔ کمپیوٹر کی اصطلاح میں اسے فونٹ کہتے ہیں۔ کمپیوٹر سے صفحہ سازی کے لیے ضروری ہے کہ سرخیوں اور خبروں کے فونٹ پر خاص توجہ دی جائے۔ صفحہ اول کو چھوڑ کر دیگر تمام صفحات کی پہلی خبر کی سرخیوں کا فونٹ عام طور پر 60 سے 70 کے درمیان رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تمام دیگر خبروں کی سرخیوں کا فونٹ اس سے کم رکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک کالم کا فونٹ 15 سے 20 کے درمیان، 2 کالمی سرخی کا فونٹ 20 سے 25 کے درمیان، 3 کالمی سرخی کا فونٹ 30 سے 35 کے درمیان، 4 کالمی سرخی کا فونٹ 40 سے 50 کے درمیان۔ 5 سے 6 یا 7 8 کالمی خبر ہے تو اس کا فونٹ 45 سے 55 کے درمیان رکھا جاتا ہے۔ ذیلی سرخی کے الفاظ ضرورت کے اعتبار سے رکھے جاتے ہیں، بس یہ خیال رہے کہ کسی بھی ذیلی سرخی کا فونٹ لیڈ خبر کی ذیلی سرخی سے زیادہ بڑا نہ ہو بلکہ اس سے چھوٹا ہی رکھا جائے۔ ذیلی سرخیوں کا عام فونٹ 20 سے 30 کے درمیان رکھا جاتا ہے۔ اگر 3 سرخیاں لگائی جا رہی ہیں تو اس کا خیال رکھا جائے کہ تیسری سرخی کا فونٹ دوسری سرخی سے کم ہوگا۔ نیوز پیج کی سرخیاں عام طور پر کلر نہ کی جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر سرخیوں کو کلر کر دیتے ہیں تو تصاویر کی خوبصورتی نکھر کر سامنے نہیں آتی۔ تصاویر کی خوبصورتی پوری طرح نکھر کر آئے اس کے لیے ضروری ہے کہ سرخیاں رنگین نہ ہوں۔ دوسری ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ رنگین سرخیاں آنکھوں پر گرا گزرتی ہیں۔ البتہ
اخبار کو خوبصورت بنانے کے لیے ہائی لائٹس وغیرہ کلر کر سکتے ہیں۔ میگزین اور نیوز پیج میں فرق ہوتا ہے۔ میگزین کے صفحات کی سرخیاں قدر رنگین کی جا سکتی ہیں۔ میگزین پیج کا میٹر بھی رنگین کر سکتے ہیں، لیکن نیوز پیج کا میٹر رنگین کرنے کا رواج نہیں ہے۔ اخبار کے صفحہ کو بناتے وقت اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ یہ صفحہ انتہائی دلکش ہو۔ صفحہ اول کو اندرونی صفحات سے زیادہ اخبار کا ترجمان مانا جاتا ہے، اس لیے دنیا کے تمام اخبارات پہلے صفحہ کو دلکش بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کمپیوٹر کی وجہ سے یہ کام زیادہ مؤثر اور آسان ہو گیا ہے۔ صفحہ اول کو دلکش بنانے کے مختلف طریقے ہیں۔ صفحہ اول کی پہلی سرخی، جسے شہ سرخی بھی کہتے ہیں، اس کا فاؤنٹ عام طور پر 70 سے 90 کے درمیان رکھا جائے۔ صفحہ کے باٹم لیڈ یعنی سب سے نیچے جو خبر لگائی جاتی ہے اس کی سرخی شہ سرخی سے کم ہو، لیکن صفحہ کی تمام خبروں کی سرخیوں سے جلی سرخی اس باٹم لیڈ کی ہوتی ہے۔ اس لیے صفحہ اول بناتے وقت اس کا بھی خیال ضروری ہے کہ یہ سرخی شہ سرخی سے تو کم ہو مگر صفحہ کی باقی سرخیوں سے جلی ہو۔ صفحہ اول پر ہائی لائٹس وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہائی لائٹس کا فاؤنٹ 15 سے 13 کے قریب ہوتا ہے۔ ہائی لائٹس میں اسکرین کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر کوٹیشن یعنی کسی اقتباس کو ہائی لائٹس میں لے رہے ہیں تو شروع میں ڈبل انورٹرز کاما یعنی جلی اور آخر میں ڈبل انورٹرز کاما یعنی خفی کا استعمال کرنے سے خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ پھر جس کا قول نقل کیا گیا ہے اس کا نام دوسرے فاؤنٹ میں لکھنا بہتر ہوگا، یعنی میٹر کے فاؤنٹ سے جدا ہو تو بہتر ہے۔ صفحات پر خوبصورت تصاویر کا استعمال بھی اچھا ہوتا ہے۔ کمپیوٹر کی وجہ سے واقعات، حادثات اور حالات کی مناسبت سے تصویر کو صفحات پر سیٹ کرنا آسان ہو گیا ہے۔ صفحہ اول پر اہم تصاویر کو جگہ دی جاتی ہے۔ صفحہ اول پر اندرونی صفحات کی اہم جھلکیاں اگر دی جائیں تو اس سے قارئین کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے۔ جس دن کا صفحہ تیار کیا جا رہا ہے اس دن کی سب سے اہم خبر صفحہ اول کی پہلی خبر بنائی جائے۔ تصاویر کسی بھی اخبار کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ تصاویر کی سیٹنگ ایک فنکارانہ کام ہے جس میں ایڈیٹنگ کرنے والے کی ذہانت کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ تصاویر کو صفحہ پر سجانے کی باقاعدہ تکنیک، اس پر غور کرنا چاہیے۔ مثلاً ہر صفحہ پر ایک لیڈ فوٹو ہونا چاہیے۔ صفحہ کی باقی تصاویر اس سے چھوٹی ہوں۔ تصاویر صفحہ کے بالکل بیچ میں نہ لگائیں۔ جب اخبار درمیان سے فولڈ کیا جاتا ہے تو تصاویر خراب ہو جاتی ہے۔ صفحہ پر کہیں کوئی تصویر لگا دی گئی ہے تو اس کے بالکل نیچے تصویر نہ لگائی جائے، کچھ نہ کچھ فاصلہ ضرور رہے۔ تصاویر چھوٹی بڑی استعمال کی جائیں۔ ایک سائز کی تصویروں سے صفحہ بھدا لگتا ہے۔ تصاویر کی سرخیاں لگانے کا رواج ختم ہو چکا ہے، اس لیے سرخیوں کی بجائے کیپشن لگائیں۔ ایسی تصاویر کا انتخاب کریں جن سے واقعات و حالات کی نشاندہی ہوتی ہو۔ تصاویر ایسی ہو جس کو دیکھتے ہی نوعیت کا پتہ چل جاتا ہے۔ ایڈیٹنگ کے تکنیکی مرحلے میں مواد یعنی میٹر کے فاؤنٹ کی بڑی اہمیت ہے۔ آئیے اس پر بھی غور کر لیں۔ خبروں، مضامین اور مراسلات کا فاؤنٹ 10.5 سے 11.5 کے درمیان بہتر ہوتا ہے۔ اخبار کی ہر خبر کا فاؤنٹ یکساں رہنا ضروری ہے، ورنہ یکسانیت نہ ہونے کی وجہ سے اخبار اچھا نہیں لگے گا۔ کالم کے اعتبار سے خبریں چھوٹی بڑی کی جا سکتی ہیں، مگر فاؤنٹ چھوٹا بڑا ہرگز نہیں کیا جائے۔ اگر کسی کالم میں خبر کی چند سطریں اضافی ہیں تو ایڈیٹنگ کر دیں، اگر چند سطریں کم ہیں تو اضافہ کر دیں، لیکن فاؤنٹ سے سمجھوتا نہ کریں، اس لیے کہ خبروں کا چھوٹا بڑا ہونا کوئی بات نہیں، لیکن فاؤنٹ کے چھوٹے بڑے ہونے سے اخبار کی یکسانیت ختم ہو جائے گی۔ تصاویر کے کیپشن کا فاؤنٹ خبروں کے فاؤنٹ سے کم رکھنا اچھا ہے۔ مثلاً اگر خبروں کا فاؤنٹ 11 ہے تو کیپشن کا فاؤنٹ 10 کر دیں، اور اداریے کا فاؤنٹ نسبتاً بڑا ہوتا ہے، لہٰذا خبروں کے فاؤنٹ کو دھیان میں رکھتے ہوئے اداریے کے فاؤنٹ کا تعین کرنا چاہیے۔ اخبارات و رسائل کی ایڈیٹنگ کے تکنیکی مرحلے میں ترتیب کے ساتھ تزئین، ڈیزائننگ کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ ماضی میں اخبارات و رسائل کی تزئین کا الگ سے کوئی شعبہ نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی ڈیزائننگ کی کوئی خاص اہمیت تھی۔
لیکن کمپیوٹر کے رواج کے بعد تزئین کا اب باقاعدہ الگ سے اہتمام کیا جاتا ہے، اور تزئین کاری ڈیزائننگ اب ایک پیشہ ورانہ پروفیشنل کام ہے جس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہر ایک اخبار اور رسالے کو اس کے خریداروں کی پسند اور ناپسند کے اعتبار سے مزین کیا جاتا ہے۔ اس طرح اخبارات میں مضامین میں یا فیچر کی مناسب پیشکش پر کسی اخبار یا رسائل کی مقبولیت کا انحصار ہوتا ہے۔ اہم رسالے کا قاری تفصیلی مضامین کا خواہاں ہوتا ہے، عام نہج کا قاری صرف تاثرات اور بدلے ہوئے الفاظ دیکھنے کا خواہاں ہوتا ہے۔ اس لیے عوامی قسم کے اخبارات میں فوٹوگراف وغیرہ کو زیادہ جگہ دی جاتی ہے۔ اخبارات و رسائل کے تزئین کار کو ان باتوں کے علاوہ جو ترتیب کے ضمن میں بیان کی گئی ہیں، مواد کے اعتبار سے بھی تزئین کاری پر توجہ کرنی ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر ایڈیٹنگ کے تکنیکی پہلوؤں میں ترتیب اور تزئین ایک دوسرے سے منسلک ہیں، اور دونوں پہلو ایک دوسرے کو مکمل کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ مطبوعاتی صحافت یعنی اخبارات و رسائل کی ایڈیٹنگ کا دوسرا اور اہم مرحلہ غیر تکنیکی ایڈیٹنگ کا مرحلہ ہے۔ اس مرحلے کا تعلق مواد کے باطنی حصے یعنی معانی اور مفہوم سے ہے۔ جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ لفظ کے دو پہلو ہوتے، ایک ظاہری پہلو یعنی لفظ کی بناوٹ، اور دوسرا باطنی پہلو یعنی لفظ کے معنی اور مفہوم۔ معنی اور مفہوم کو لفظ کی ظاہری شکل سے الگ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کی اپنی بذات حیثیت ضرور ہے۔ گویا لفظ جسم ہے تو معنی اور مفہوم اس کی روح ہے۔ اگر معنی کے اعتبار سے عبارت کی ایڈیٹنگ کرنی ہو تو بھی گرچہ ایڈٹ تو عبارت ہی کی جائے گی، مگر مقصد لفظ کی ترتیب و تزئین سے زیادہ معنی و مفہوم پر زیادہ توجہ صرف کرنی ہوتی ہے، جس میں زبان اور متعلقات زبان کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ ایڈیٹنگ کے سلسلے میں ایک بات جس پر دھیان دینا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کسی نیوز اسٹوری کو متعارف کرانا یعنی اس کی سرخی قائم کرنا، سرخی لگانا ایک ماہرانہ کام ہے جس سے ایڈیٹنگ کی صلاحیت کا پتہ چلتا ہے۔ سرخی ایسی لگانی چاہیے جس سے خبر یا مضمون کی اہمیت اور دلکشی میں اضافہ ہو سکے۔ اس سلسلے میں کئی طریقہ کار استعمال میں لائے جاتے ہیں۔ کبھی تضادی عمل سے کوئی جملہ مرتب کیا جاتا ہے، کبھی جملے میں تعجب خیزی ہوتی ہے، اور کبھی جملے میں اپنی بات کہہ کر موضوع کو روشناس کرایا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ایڈیٹنگ میں یہ فیصلہ بھی کیا جاتا ہے کہ کسی موضوع کی سرخی کیسی اور کتنی ہوگی۔ ماضی میں ان سارے سوالات کے جوابات ایک ہی کے ذمے تھے، مگر اب اخبارات و رسائل کی دنیا بہت بڑی اور صنعتی دنیا ہے، اس لیے اب ان کاموں کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے۔ اب سرخی کا سائز، اس کا کلر، اس کی جگہ، اس کا فاؤنٹ سب بہت اہمیت رکھتے ہیں، اور سرخی کے موضوع کے علاوہ بہت سے پہلو ہیں جن کی معنویت ہے۔ اس لیے اب عام طور پر بڑے اخبارات میں یہ کام ایک ٹیم انجام دیتی ہے، جس میں ایڈیٹر کے علاوہ ڈیزائنر اور سب ایڈیٹر وغیرہ شامل ہوتے ہیں، اور باقاعدہ میٹنگ کر کے طے کیا جاتا ہے کہ سرخی کیا ہوگی، کیسی ہوگی اور اخبار میں کہاں جگہ پائے گی۔ ان سب چیزوں کے لیے گرچہ کچھ بنیادی اصول ضرور ہیں جن میں سے بیشتر کا ہم تذکرہ کر چکے ہیں، مگر ہر اخبار کی اپنی پالیسی، اپنے مخصوص قارئین اور علاقہ ہوتا ہے جس سے اخبار کا مزاج بنتا ہے، اور ہر اخبار اپنے مزاج کے اعتبار سے مواد، سرخیوں اور شہ سرخیوں کا انتخاب کرتا ہے۔ ایڈیٹنگ کی یہ باریکیاں اس بات کی متقاضی ہیں کہ اردو اخبارات بھی وقت کے نئے تقاضوں سے خود کو ہم آہنگ رکھیں۔ اردو صحافت کو زمانے سے ہم آہنگ کرنا ہے تو بے حد ضروری ہوگا کہ پہلے طرز فکر بدلا جائے۔ یہ خیال درست نہیں ہے کہ اب بھی صحافت خسارے کا سودا ہے۔ اب یقین کرنا پڑے گا کہ صحافت ایک فن بھی ہے اور صنعت بھی ہے۔ جب صحافت کو صنعت سمجھا جائے گا تو صنعت کی ضرورتوں کو بھی پیش نظر رکھا جائے گا، لیکن اس کا لحاظ ضرور کرنا ہوگا کہ یہ صنعت ذرا مختلف قسم کی ہے۔ اس میں اور عام صنعتوں میں یہ فرق ہے کہ عام صنعتوں میں جو چیز جتنی فروخت ہوتی ہے اس میں اتنا ہی نفع ہوتا ہے، جبکہ اخبار جتنا زیادہ فروخت ہوتا ہے اس میں اتنا ہی منافع کم ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی معیاری اخبار جتنے میں تیار ہوتا ہے، اگر اس کی قیمت اتنی ہی رکھ دی جائے تو کوئی بھی اخبار اس قیمت کا نہیں ہوتا جتنا اس کی تیاری پر خرچ آتا ہے۔ اس لیے اخبار صنعت میں نفع اور نقصان کا انحصار فروخت پر بھی ہوتا ہے، اور یہ بات اخباری صنعت کو دوسروں سے مختلف بناتی ہے۔ اخبار کی قیمت اس لیے کم رکھی جاتی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگ آسانی سے خرید سکیں۔
جتنے زیادہ لوگ اخبار خریدیں گے اخبار اتنا زیادہ شائع ہوگا، اس کا حلقہ اثر اتنا ہی وسیع ہوگا۔ کوئی بات شائع ہوگی تو اسے ہزاروں لوگ پڑھیں گے۔ اب ایسے میں فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی چھوٹا سا بھی اشتہار شائع ہوگا تو اشتہار دینے والے کو اس کا اچھا اثر نظر آئے گا اور اس سے اس کا کاروبار فروغ پائے گا۔ ایسے میں اخبار اشتہار کا نرخ بڑھا سکے گا اور اس بڑھے ہوئے نرخ اور اشاعت زیادہ ہونے سے زیادہ اشتہار ملیں گے جس سے منافع ملنے لگے گا۔ ایسے میں اخباری صنعت خسارے کی صنعت نہیں رہے گی۔ جو اردو صحافت کو صنعت کا درجہ دے کر اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ اچھے سے اچھے باصلاحیت لوگ اخبار کے مختلف شعبوں میں لائیں اور انہیں کام کرنے کی آزادی دیں تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکیں۔ انتظامی امور میں اصلاح کے علاوہ اخبار میں کام کرنے والوں کی صلاحیت بڑھانے کے لیے بھی بہت کچھ کیا جانا باقی ہے۔ ایک کامیاب اخبار کے لیے کامیاب ایڈیٹنگ بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اخبار کے ذمہ داران قارئین کی خواہشات، ان کی پسند ناپسند کو اچھی طرح جانتے ہوئے اور اخبار میں استعمال ہونے والی زبان سے اور اس کے رموز و نکات سے اچھی طرح واقف ہوں۔ الفاظ کے درست استعمال پر قدرت رکھنے والے اور اخبار کے اسپیس کی قیمت کو سمجھنے والے جب چند جملوں میں وہ بہت کچھ لکھ جاتے ہیں، بڑے بڑے مضامین پر بھی بھاری ہوتا ہے اور اسے ہر جگہ احترام کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ اردو اخبارات میں آج بھی لوگ رموز و اوقاف یعنی پنکچویشن کا باضابطہ استعمال ضروری نہیں سمجھتے، حالانکہ ان کی عبارت میں بڑی اہمیت ہے۔ ان کا لحاظ نہ کرنے سے پورا جملہ کچھ کا کچھ پڑھ لیا جاتا ہے، معنی بدل جاتے ہیں، مفہوم ادھورا رہ جاتا ہے۔ اگر اردو اخبارات میں پیراگراف کی ضرورت نہیں سمجھی جائے، جیسے لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے، اس کی ضرورت کب اور کیوں ہوتی ہے، اکثر بات دو یا ایک جملے میں پوری ہو جاتی ہے، مگر بعض لوگ اسے دوسری عبارت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ انہیں چند جملوں پر مشتمل پیراگراف عجیب لگتا ہے، جبکہ اصول یہ ہے کہ بات پوری ہو جائے تو دوسری بات شروع کی جائے۔ ایسا نہ کرنے اور الگ پیراگراف نہ بنانے سے عبارت گنجلک ہو جاتی ہے، پڑھنے والوں کو الجھن ہوتی ہے کہ کہاں سے شروع کریں، کہاں ختم کریں۔ پیراگراف ہوتے ہیں تو آسانی ہوتی ہے، جسے کسی وجہ سے پڑھنا چھوڑنا ہوتا ہے تو پیراگراف پر چھوڑ دیتا ہے اور آسانی سے دوسرے پیراگراف سے شروع کر لیتا ہے۔ ایڈیٹنگ کرنے والے کا تعلق نفسیات سے بھی ہوتا ہے۔ ایک اچھا اور ہنرمند ایڈیٹر تحریر کو بآسانی قاری سے پڑھوا لیتا ہے اور اسے پرکشش جملے اور ایسے پیراگراف بناتا ہے کہ پڑھنے والا بڑی خبر بھی آسانی سے پڑھ لیتا ہے۔ اردو اخبارات میں خبر کی سرخی دوسری سرخیوں سے کہیں زیادہ اہم ہوا کرتی ہے، اس لیے سرخی میں ماہر ہونا ضروری ہے۔ الفاظ کا استعمال اور ان کی نشست میں جتنی مہارت دکھائی جائے گی، خبر اتنی ہی وقیع اور اخبار اتنا ہی معیاری بنتا ہے۔ اردو اخبارات میں ایڈیٹنگ کا معیار اس لیے بلند نہیں ہو رہا ہے کہ زبان سے ناواقفیت بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے درست الفاظ کا انتخاب نہیں ہو پاتا اور وہ لطف و کشش باقی نہیں رہتی جو خوبصورت زبان لکھنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اچھے اور معیاری اخبار کے لیے یہ ضروری ہوا کرتا ہے کہ وہ اپنے قارئین کو کچھ اس طرح وابستہ رکھے کہ وہ اس کے مطالعے کے بغیر مطمئن نہ ہو سکے۔ اس کے لیے بہترین ایڈیٹنگ ناگزیر ہے۔ اخبار کے ایک ایک سطر، ایک ایک سینٹی میٹر جگہ کا استعمال انتہائی احتیاط سے کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ابلاغ کے تمام تر ذرائع کی موجودگی اور مقبولیت کے باوجود اخبار کا اعتبار آج بھی دوسرے ذرائع سے کہیں زیادہ معتبر سمجھا جاتا ہے۔ ایڈیٹنگ کے لیے ایک نہایت ضروری بات یہ ہے کہ ایڈیٹنگ سے عبارت کے اصل معنی و مفہوم پر بہت زیادہ اثر نہیں پڑنا چاہیے، یعنی عبارت کی تبدیلی اتنے ماہرانہ طریقے سے کی جائے جیسے کوئی ہیرا تراشا جا رہا ہو۔ سنگ لفظ کو اگر ہیرا بنانا ہے تو اسے تراشنا بھی آنا چاہیے۔ اس لحاظ سے ایڈیٹنگ بہت مشکل اور نازک فن ہے، لیکن یہ اخبارات و رسائل کے لیے ناگزیر بھی ہے۔ موجودہ زمانے میں اس فن کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ اور معنی خیز ہے۔ ناظرین، ایڈیٹنگ کے موضوع پر آج آپ نے ایک وقی جو خطاب سنا، انجم عثمانی صاحب کی یہ تحریر تھی۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے محمد آدم کو، پھر ملاقات ہوگی۔